اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تکمیل کا اور اپنی نعمت نبوت کی تکمیل کا اعلان قرآن کریم میں کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا دین تمہارا اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور دین کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے اور آپ کو خاتم النبیین مانا جائے، ورنہ دین کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ نعمت نبوت کا تمام ہونا یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جس وقت اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کی نبوت کے اقرار میں پچھلے تمام انبیاء کی نبوتوں کا اقرار ہے، اور آپ کی نبوت کا انکار وہ تمام انبیاء کی نبوت کا انکار ہے۔ اس لیے یہ آیت اتنی اہم تھی کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو اپنے لیے عید کا دن مقرر کرتے۔ اتنی عظیم آیت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن تک آپ زندہ رہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے اندر کسی چیز کو حلال قرار دیا گیا ہو یا کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ گویا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل کر دی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دین نامکمل، اور اس دین کی تکمیل کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہے۔ اور پھر بات صرف یہاں تک نہیں رہتی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو خاتم النبیین نہ مانے، جس کو آگے نبی قرار دیا جائے گا اس کو پھر نبی بھی کہا جائے گا، اور اس کی بیویوں کو امہات المومنین بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ کے صحابہ انہیں ہم نجوم ہدایت کہتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر نئے آنے والے نبی کے ساتھیوں کو صحابی بھی ماننا پڑے گا، اور اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر قرآن آخری کتاب بھی باقی نہیں رہتی، پھر اس کے اندر بھی ترمیم کی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جس پر دین کی اساس ہے، جس پر دین کی بنیاد ہے۔ اس ایک عقیدے کے ساتھ پورے کے پورے دین کا تحفظ ہے، اور اس ایک عقیدے کے اندر سے نکل جانے سے سارے کے سارے دین کی عمارت و منہدم ہو جاتی۔